چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں محمد ذاکر، جرنلسٹ، وقت کی آواز ادونی، تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان اس عید کو بڑی ہی شان سے مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ادونی شہر کے شاہی عیدگاہ میں بھی نماز عید الاضحیٰ صبح 7:30 بجے ادا کی گئی۔ کثیر تعداد میں لوگ شریک رہے۔ مولانا نے قربانی کو لے کر تقریر پیش کی اور نماز کے بعد دنیا بھر کے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا کی گئی۔ بعد نماز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کئی لوگوں نے شاہی عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کو لے کر مسرت کا اظہار کیا۔ بعد ازاں معزز شخصیات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شاہی عیدگاہ ادونی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے رقم کی سخت ضرورت ہے۔ گزشتہ سالوں میں عیدگاہ کی تعمیر کے لیے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے 2,60,00,000 روپے کی رقم منظور کی گئی تھی، جو بدقسمتی سے ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ اب حکومت بدل چکی ہے، لہٰذا عیدگاہ کمیٹی و دیگر لوگوں نے موجودہ ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عیدگاہ کی تعمیر کے لیے جلد از جلد رقم منظور کریں۔ کمیٹی کے ذمہ داران نے بھی عوام سے شاہی عیدگاہ ادونی کی تعمیر کے لیے اپنا تعاون برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ آئیے بیانات سماعت کریں۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج ہم کو شاہی عیدگاہ ادونی میں جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شاہی عیدگاہ ادونی میں جو ہے نماز عید الاضحیٰ ادا فرمائی اور خاص دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ خاص کر عالم اسلام کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہوا اور ہمارے ملک عظیم ہندوستان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کے عظیم ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائے، ایک دوسرے کے مذہب کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے اور غم و فسادات کے بادل چھٹ جائے، ہر طرف جو ہے امن ہی امن رہے، خوشحالی رہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور حکومت آندھرا پردیش جو گزشتہ حکومت تھی، وی جگن موہن ریڈی صاحب کی حکومت نے اس شاہی عیدگاہ کے لیے 2,60,00,000 روپے جو منظور کیے تھے، وہ رقم جو ہے اب تک نہیں آئی۔ اب تو حکومت بھی بدل گئی ہے، چندر بابو نائیڈو صاحب کی حکومت آ گئی ہے۔ میں ارباب اقتدار سے گزارش کرتا ہوں کہ جو منظور شدہ رقم ہے 2,60,00,000 روپے، وہ جلد از جلد عیدگاہ کی تعمیر نو کے لیے جو ہے منظور کریں اور جو کام رکا ہوا ہے تاکہ اس کو پورا کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ بچپن ہی سے سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھیں۔ الحمدللہ وہ موقع ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ تمام میں ادونی کی خاص کر عوام سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں عیدگاہ کی طرف آتے جائے۔ یہ نہیں کہ سال میں 2 مرتبہ بلکہ یہاں پہ مسجد کا بھی اہتمام ہے، مسجد کو بھی آباد کرے۔ الحمدللہ نمازوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، نماز جمعہ بھی ہوتی ہے، لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائے اور عیدگاہ کمیٹی حضرات کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرے، ان کی مدد کرے۔ انشاءاللہ سب مل کر اگر کام کریں گے
تو عیدگاہ کا کام جو تعمیری کام ہے انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، تمام شہر آن ادونی کے مسلمانوں کو میں عید الاضحیٰ کی پرمسرت مبارکباد پیش کرتے ہوئے عیدگاہ کمیٹی اور تعمیری کمیٹی کی جانب سے عیدگاہ میں تمام آنے والے حضرات کا استقبال اور ان کی لیے دعائیں نیک کرتا ہوں، اور مستقل ہماری مدد کرنے کی بار بار آپ سے اپیل کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کے ساتھ رخصت طلب کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان ادونی کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ مجھ سے پہلے ہمارے حافظ صاحب فرمائے کہ عیدگاہ کی طرف ہر لوگ کو آنا چاہیے۔ عیدگاہ کی حالت کو دیکھ کر اللہ ان کے دلوں کو شاید کھول دے کہ عیدگاہ بنانے میں اور بہت سارا پیسہ دیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے دلوں کو اللہ پھر موڑ دے اور پیسہ دے کر، ارے حکومت تو کیا ہے، ہم خود بنائیں گے، مسلمان سب مل کر ہم ہمارا عیدگاہ بنا لیں گے، آ جاؤ پھر ہم سب جمع ہو کر عیدگاہ کے لیے کچھ نہ کچھ دیں۔ اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ عیدگاہ جلد سے جلد آباد ہوئے۔ حالانکہ ہم حتی الامکان کوشش کیے پچھلی حکومت میں، لیکن پیسے ریلیز نہیں ہو سکے۔ جیویس تو آ گئے لیکن پیسہ ریلیز نہیں ہوا، فنڈس ریلیز نہیں ہوئے۔ پھر یہ اس حکومت سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے مسلمانوں ادونی کے مسلمانوں کے دل و دماغ کو کھول کر عیدگاہ بنانے میں پھر عیدگاہ کمیٹی کی مدد کریں۔ میں بس اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی ہی مسرت محسوس ہو رہی ہے مجھے اور ہم تمام لوگوں کو کہ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر الحمدللہ ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے، اور میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں عیدگاہ پر آ کر نماز ادا کیا ہوں۔ یہ مجھے بڑی ہی مسرت ہو رہی ہے۔ جتنی لمبی عمر تھی ہماری اب تک گزری ہے، الحمدللہ ہم نے مساجد میں ادا کی، لیکن آج بڑی ہی خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے شاہی عیدگاہ ادونی میں ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ میں عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ عیدگاہ کی طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہماری جو آباء و اجداد کی جو نشانیاں ہیں اسے نہ مٹائیں، کیونکہ اگر ہم آباد نہ کریں گے تو کون کرے گا۔ تو ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری شاہی عیدگاہ کو آ کر آپ لوگ عیدین کی نمازیں ادا کریں اور اس عیدگاہ کو آباد کریں، اور اسی کے ساتھ اور ہمیں ایک اور فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں پر جو تدفین ہوئے ہیں قبرستان میں، ان کے لیے بھی، ان کے حق میں بھی ہم دعا کر دیں کہ عاجز ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہم نے پیدا کیا، انہوں نے ہمیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے حق میں ہمیں دعا کریں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ عیدین کا ہم یہاں پر عید کی نماز ادا کر قبرستان میں دعا بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے شہر ادونی کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر میری اپیل ہے عوام سے کہ اس شاہی عیدگاہ کو سبھی لوگ یہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔